اگر آپ نے کسی بھی بڑی پرابلم کو ہینڈل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس سے متعلق ڈیٹا چاہیے. تو پاکستان نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ کولیبریشن کی ہے, اور چونکہ پاکستان کے پاس خود تو لانچ کیپیبلٹیز نہیں ہے, تو چائنا کے زی چانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے زاؤ 1A راکٹ پہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کو لانچ کیا. اب ریموٹ سینسنگ بولتے ہیں کہ اگر آپ ڈسٹنس سے کسی بھی ایریا یا آبجیکٹ کے متعلق انفارمیشن اور ڈیٹا اکٹھا کریں تو اسے ریموٹ سینسنگ بولتے ہیں. اگر آپ زمین کا ڈیٹا اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ خلا سے سیٹلائٹ کے ذریعے ڈیٹا کو اکٹھا کیا جائے. تو پاکستان نے اسی لیے اس سیٹلائٹ کو لانچ کیا ہے. پاکستان کی یہ 6ٹھی سیٹلائٹ ہے اور 4تھ آبزرویشنل سیٹلائٹ ہے, اور اس سیٹلائٹ کا نام یا اس کے انسٹرومنٹس کے متعلق تو زیادہ انفارمیشن انفارچونیٹلی ڈسکلوز نہیں کی گئی, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا اس سے سب سے پہلے تو ایگریکلچر سیکٹر میں بہت ساری مدد ملے گی. پاکستان آلریڈی ایگریکلچر کو لے کے بہت اسٹرگل کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ کلائمیٹ چینج کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو ڈیٹا چاہیے, وہ ڈیٹا اس سیٹلائٹ کی مدد سے ملے گا. واٹر ریسورس مینجمنٹ میں فائدہ ہوگا, گلیشیئر میلٹنگ کو مانیٹر کیا جا سکے گا. اس کے علاوہ اربن پلاننگ اور اربنائزیشن کو بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکے گا. اسی طرح ڈیفنس کیپیبلٹیز کو انہانس کیا جائے گا, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈز میں اس ڈیٹا کی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. تو پاکستان نے اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ترقی کرنی ہے تو لازمی اسے اس طرح کے مزید انیشیٹو لینے پڑیں گے. اور فائنلی ہماری یہ ریکویسٹ ہے اسپارکو سے کہ وہ جب بھی اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیں تو پبلک کے لیے, خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جنہیں انٹرسٹ ہے اس سبجیکٹ میں, ڈیٹا کو پبلک کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سے انسٹرومنٹس یوز ہو رہے ہیں, اس سے کیا کیا بینیفٹ ہوں گے, جنرل لوگوں تک زیادہ سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کو پہنچایا جائے گا. تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگین کنگریچولیشنز ٹو اسپارکو فار لانچنگ دس سیٹلائٹ. آئی ہوپ کہ فیوچر میں بھی اس طرح کے انیشیٹو لیے جاتے رہیں گے.